السلام علیکم دوستو، اسرائیل کی خاتون جاسوس جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے لبادے میں ایران کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک مضبوط کیا، متحرک کیا اور ایران کے سینے پر چھرا گھونپا، دل پر کالی ضرب لگائی۔ اسرائیل کی یہ جاسوس خاتون آخر کون تھی؟ اسے ایران آخرکار پکڑنے میں ناکام کیوں رہا اور اس نے ایران کے اندر اتنا مضبوط نیٹ ورک کیسے کیا؟ اس کی تفصیل آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل کو نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ کیتھرین پیرش اقدام ایک فرانسیسی دوشیزہ جس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اس نے ایرانی انقلاب کی تعریف بھی کی، ولایت فقیہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ اس کے جو مضامین تھے وہ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی شائع ہونے لگے۔ لیکن یہ سب محض ایک نقاب اور ایران میں پھیلایا جانے والا جال تھا۔ در حقیقت اس کے پیچھے موساد کی آنکھیں چھپی ہوئی تھی جو ایرانی نظام کے اندر سے ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ کیتھرین کسی عام جاسوس کی طرح ایران میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک لکھاری، صحافی اور مفکر کے طور کے اوپر سامنے آئی۔ کیتھرین نے ایرانی سیاست دانوں کے ساتھ متعدد ملاقاتیں بھی کی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیٹھکیں بھی جمائی۔ اس نے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے والے سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے 2017 میں ملاقات بھی کی اور صحافتی تحقیق کے پردے میں ایران کے حساس علاقوں اور تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ مگر سب سے خطرناک محاذ تھا خواتین کی نجی محفلیں۔ وہ ایرانی اعلیٰ حکام، فوجی اعلیٰ افسران اور سائنسدانوں کی بیویوں کے قریب ہوئے، ان سے قریبی تعلقات بنائے اور ان کا دل جیتا، یہاں تک کہ ایرانی اعلیٰ عہدیداروں کی بیویاں کیتھرین کو اپنی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ بس پھر یہاں سے اسرائیل کی اس جاسوسی کا کام شروع ہوا۔ ایرانی اعلیٰ عہدیداروں کی بیویاں اپنے شوہروں کی ذاتی زندگی، رہائش، سفر، سیکیورٹی اور روزمرہ کے معمولات تک کی باتیں کیتھرین سے بے دھڑک شیئر کرنے لگی۔ ان کا ہر لفظ ریکارڈ ہوتا رہا اور ہر طرح کی معلومات اسرائیل کو بھیجی جاتی رہی۔ انہی معلومات کی بنیاد کے اوپر اہم ایرانی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، ایسی کلنگ جو خواتین کی معصوم باتوں سے ممکن ہوئی، ایسی باتیں جو شاید ایرانی عہدیداروں کی بیویوں کو خود ہی معلوم نہیں تھا، ادراک نہ تھا کہ وہ جان لیوا ثابت ہوگی۔ جب ایرانی اداروں کو کیتھرین کے جاسوس ہونے کا شک ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ راستے بند ہو جاتے، کیتھرین ایران سے فوراً فرار ہو گئی۔ مگر اس وقت تک کیتھرین کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ایران کو وہ زخم دے چکی تھی جس کی تکلیف آج بھی جاری ہے۔ اسرائیل اب تک کیتھرین کی دی ہوئی معلومات کی بنیاد کے اوپر یہ خفیہ اور مہلک کارروائیاں کر رہا ہے جو کیتھرین نے ایران کے ایوانوں اور گھروں سے حاصل کی تھی۔ یہ صرف ایک جاسوسی کی داستان نہیں بلکہ ایک ریاستی سیکیورٹی کی زبردست ناکامی ہے۔ حالانکہ کیتھرین نے 2022 میں اپنے اوپر لگائے گئے الزام یعنی اسرائیلی جاسوس ہونے کے الزامات کی تردید بھی کی تھی، لیکن ایرانی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق کیتھرین نے اعلان میں ایک مضبوط جاسوسی کا نیٹ ورک قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل ایران کے اوپر حملہ آور ہوا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلم امہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔